آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ظہیر الدین بابر کون تھا۔ اس کا پورا نام ظہیر الدین محمد بابر تھا۔ 14 فروری 1483 عیسوی کو وادی فرغانہ کے حکمران شیخ عمر مرزا کے یہاں پیدا ہوا۔ 1496 میں جب عمر شیخ مرزا کا انتقال ہو گیا تو وادی فرغانہ کا تخت و تاج ظہیر الدین محمد بابر کے ہاتھ آیا۔ اس وقت بابر کی عمر صرف 12 سال تھی۔ بابر کے والد عمر شیخ اپنے والد کی طرف سے چوتھی پشت میں عظیم حکمران تیمور لنگ اور اپنی والدہ قلق نگار خانم کی طرف سے چنگیز خان کے لڑکے چغتائی خان کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے کہ اس کی ماں قلق نگار خانم تاشقند کے منگول حکمران یونس خان کی بیٹی تھی، جو چنگیز خان کے بیٹے چغتائی خان کا بیٹا تھا۔ چنانچہ بابر کی رگوں میں اپنے باپ کی طرف سے چغتائی ترک اور ماں کی طرف سے منگول خاندان کا خون دوڑ رہا تھا۔ بابر کا والد فرغانہ کا حکمران عمر شیخ مرزا سلطان ابو سعید خان کے 9 بیٹوں میں سے ایک تھا۔ سلطان ابو سعید خان تیمور لنگ کے بیٹے شاہ رخ کا پوتا تھا۔ ابو سعید 1457 عیسوی میں تخت پر بیٹھا۔ اس کا عہد حکومت بالکل مختلف تھا۔ وہ اپنے دور کا سب سے زیادہ طاقتور بادشاہ شمار کیا جاتا تھا۔ اس نے سمرقند پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ بعد میں اس نے ماوراء النہر، بدخشاں، کابل، قندھار، عراق اور خراسان کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ سلطان ابو سعید بہت ہی عمدہ صفات کا مالک تھا اور اس میں وقار، دور اندیشی، صاف گوئی اور حیرت انگیز سیاسی قابلیت تھی۔ سلطان ابو سعید کا بیٹا عمر شیخ بابر کا باپ تھا۔ سلطان ابو سعید کی وفات کے بعد اس کی سلطنت اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس کے سب سے بڑے بیٹے محمود کو بدخشاں اور حصار کے علاقے ملے۔ دوسرے بیٹے الگ بیگ کے حصے میں کابل اور غزنی کی حکومت آئی، جبکہ بابر کے باپ عمر شیخ کے حصے میں فرغانہ کا علاقہ آیا، جس کا مرکزی شہر اندجان تھا۔ فرغانہ کی سرزمین میں متمدن دنیا کے سرے پر واقع تھی۔ اس کے پورب میں کاشغر، پچھم میں سمرقند اور دکن کی طرف بدخشاں کے بلند کوہستانی سلسلے تھے، اور اتر میں المالیق اور المانہ کی وادیاں تھیں۔ فرغانہ کی وادی، جس کا حکمران بابر کا باپ عمر شیخ تھا، اس کا رقبہ کچھ زیادہ نہیں تھا، لیکن یہاں غلہ اور پھل بہت افراد سے ہوتے تھے۔ اس کی طرف پہاڑیاں کھڑی تھیں، سوائے پچھم کے جو سمرقند اور خنجد شہروں کی سمت تھے۔ اس طرف پہاڑیاں اٹھی ہوئی نہیں تھیں اور دور دور تک اس سمت سے لوگ فرغانہ میں داخل ہو سکتے تھے۔ اسی علاقے میں دریائے سیہون بہتا ہوا خنجد شہر کے گزر کر شمال کا رخ کرتا ہے اور پھر آگے جا کر بحر ارمل میں گر جاتا ہے۔ بابر کا باپ عمر شیخ مرزا بڑا سخی اور فیاض تھا، دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں بھی پیش رہتا تھا، لیکن خود اپنے لیے نفع رسان نہ تھا۔ وہ اپنے شہر اندجان میں اجنبیوں کا خیر مقدم تو ضرور کرتا تھا، مگر اسے اتنی توفیق نہ ہوئی وہ علاقے جو اس کے ماتحت تھے ان کی حفاظت کے لیے کوئی لشکر ترتیب دیتا۔ خود بابر اپنے باپ سے متفق ان خیالات کا اظہار کرتا۔ میرے باپ کی فیاضیاں وسیع تھیں، اس طرح اس کا دل بھی بہت وسیع تھا، بڑی امیدیں اور شاندار منصوبے باندھتا تھا اور ہر وقت کشور کشائی کی تجویزیں سوچا کرتا تھا، مگر جب کوئی علاقہ فتح کرنے کے لیے نکلتا تو شکست کھا کر مایوس لوٹ آتا۔ وہ سلطان ابو سعید کا بیٹا تھا جس نے آخری دم تک تیمور لنگ کی سلطنت کے علاقوں کا مجتمع رکھا۔ عمر شیخ مرزا کسی قدر پست قامت اور تراشیدہ نکیلی داڑھی
اور سرخی مائل بال اور بڑے بڑے تن و توش کا آدمی تھا۔ اتنا تنگ پیجامہ پہنتا کہ پیٹ دبا کر بند باندھے جاتے اور بدن ڈھیلا چھوڑتا تو اکثر بند ٹوٹ جاتے۔ اپنی غذا اور لباس کے بارے میں اسے کوئی خاص لحاظ نہ تھا اور ڈھیلی دستار کے دونوں سرے لٹکتے رہتے تھے۔ گرمیوں میں مغلائی ٹوپی اوڑھا کرتا تھا۔ وہ اپنے عقائد میں پکا سنی تھا، پابندی سے 5 وقتہ نماز ادا کرتا اور قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ مزاج کا نرم لیکن اچھا بہادر آدمی تھا۔ تیر انداز بھی اچھا تھا، مگر اس کے مکہ میں زبردست قوت تھی۔ جسے بھی وہ مکہ مارتا وہ گرے بغیر نہ رہتا۔ آگے چل کر وہ ایک دو بار بزم ناونوش میں بھی شریک ہونے لگا تھا۔ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا، اکثر جوسر اور کبھی کبھی پانسا بھی کھیلا کرتا تھا۔ فرغانہ نام کی وادی جس کا حکمران بابر ہوا وہ 2 مختلف علاقوں پر مشتمل تھی۔ ایک تو ندیوں کے کنارے کے نشیبی دیہات تھے، دوسرے غیر آباد کوہستانی سلسلوں کے نیچے وادیاں ہری بھری چراگاہوں پر مشتمل تھیں اور مویشیوں کے گلے وہاں چرتے تھے۔ جگہ جگہ نرسل کے جھنڈ اور تنگ وادیاں تھیں۔ دور دور تک گاؤں بھی نظر نہ آتے تھے۔ کوہستانی سلسلے میں کالی بھیڑوں اور بکریوں کی بہتات تھی۔ وادی کے لوگ مہمانوں کی تواضع زیادہ تر بادام اور موٹے تیتر کے گوشت سے کرتے تھے۔ وادی فرغانہ کا مرکزی شہر اندجان تھا۔ اندجان کے پھل اور باغات بڑے مشہور تھے۔ بابر اپنے استاد کے آگے 2 زانو بیٹھ کر پڑھا کرتا تھا۔ جاڑے میں عمر مرزا کے قصر کے کمرے میں انگیٹھیاں گرم کر کے استادوں کے سامنے بابر کی پڑھائی کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بابر نے پڑھائی میں بہت محنت کی اور 11 سال کی عمر تک اتنا کچھ پڑھ لیا جو اس عمر کے بچے کے لیے کافی تھا۔ اس کے بعد اسے تعلیم کی طرف دھیان دینے کا موقع ہی نہیں ملا، اس لیے کہ اس کا باپ فوت ہو گیا۔ وادی میں 3 بڑی زبانیں بولی جاتی تھیں۔ ایک دیہات کی پرانی ترکی زبان تھی، دوسری کوچہ و بازار کی فارسی زبان اور تیسرے فصیح عربی، اور بابر کو ان تینوں زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ بابر کے باپ عمر شیخ کے لیے بابر کا نانا بڑا سہارا ہوا کرتا تھا۔ اس کا نام یونس خان چنگیز خان کے بیٹے چغتائی کی نسل سے تھا اور تاشقند کا حکمران تھا۔ اب یونس خان بھی مر چکا تھا۔ بابر کا باپ عمر شیخ بھی کبوتروں کی کابوک سے گر کر اس فانی دنیا سے کوچ کر گیا تھا۔ اب بابر 11 سال کی عمر میں چاروں طرف سے اپنے دشمنوں میں گھرا ہوا تھا اور اسے اکیلے ہی اپنے ان دشمنوں سے نپٹتے ہوئے زندہ رہنا تھا۔ اب نہ عمر بابر کے لیے اس کا سب سے بڑا سہارا عسکری سالار تھا جنہیں عمر شیخ مرزا نے جاگیریں دے رکھی تھی، ورنہ اس کے لیے حالات بہت خراب تھے۔ اس کے لاؤبالی باپ نے طاقتور رشتہ داروں سے جھگڑے مول لے رکھے تھے اور اب وہ سب بابر کی طرف ٹیڑھی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان میں سب سے پیش بابر کا چچا احمد تھا جو سمرقند کا حکمران تھا، اور عمر شیخ کے مرنے کے ساتھ ہی اس نے فرغانہ کے کچھ پچھمی قصبات پر قبضہ کر لیا تھا، اور اب وہ بابر کے مرکزی شہر اندجان پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا تاکہ بابر کو فرغانہ کی وادیوں سے نکال کر باہر کرے اور ساری وادی پر قبضہ کر لے۔ بابر کا چچا احمد جو سمرقند کا حکمران تھا، اس کی بیٹی سے بابر کی نسبت بھی طے ہو چکی تھی۔ جب وہ بابر کے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع ہو گیا تب بابر کے باپ عمر شیخ مرزا کے سالاروں نے بابر کو مشورہ دیا کہ ہمیں سمرقند کے حکمران اور بابر کے چچا احمد کے خلاف حرکت میں آنا چاہیے، لیکن فرغانہ کا قاضی بڑا دانا، بڑا مخلص انسان تھا۔ اس نے احمد پر حملہ آور ہونے کی تجویز کو رد کر دیا اور لوگوں کو مشورہ دیا کہ ان کا بادشاہ ابھی 11 سال کا چھوٹا بچہ ہے، اسے رزم گاہوں میں نہ جھونکو، بلکہ اس نے مشورہ دیا کہ سمرقند کا حکمران احمد چونکہ بابر کا چچا ہے اور پھر اس کی بیٹی بھی بابر سے منسوب ہو چکی ہے، لہذا بابر اپنے کچھ قاصدوں کو اپنے چچا احمد کی طرف سمرقند روانہ کرے اور دشمنوں کے خلاف اس سے مدد کی درخواست کرے۔ اس کے بعد پھر اپنا معاملہ اللہ کی مرضی پر چھوڑ دے۔ بابر نے قاضی کی اس رائے سے اتفاق کیا۔
اس کے بعد اس نے مدد کے لیے اپنے قاصد اپنے چچا احمد کے پاس سمرقند کی طرف روانہ کیے۔ بابر اپنے چچا احمد کی زندگی اور اس کے کردار کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچتا ہے کہ میرا چچا ذہن و دانش سے خالی تھا، سیدھا سادہ ترک تھا، سر پر احتیاط سے بل دے کر پگڑی باندھتا تھا، پابندی سے 5 وقتہ نماز ادا کرتا اور ناو نوش کے جلسوں میں بھی شرکت کرتا، اس کے باوجود نماز ترک نہ کرتا تھا۔ وہ ان پڑھ تھا، کوئی تعلیم حاصل نہ کی تھی، لیکن انسان پسند آدمی تھا، ہر قانونی مسئلے میں اپنے پیر و مرشد سے مشورہ کرتا، دادرسی کے وقت اخلاق و آداب کی پابندی کا یہ عالم تھا کہ زانوں تک نہ بدلتا تھا۔ البتہ ایک دفعہ جب فرش کے نیچے ہڈی نکلی تب اس نے پہلو بدلا۔ بہت اچھا تیر انداز بھی تھا، گھوڑے پر شکار کھیلنے کا بڑا شوقین تھا، فطرتاً سادہ مزاج، کم سخن اور کم خرچ کرنے سے جی چراتا تھا۔ بہرحال اپنے قاضی کی نصیحت کے مطابق بابر نے اپنے چچا احمد کی خدمت میں قاصد روانہ کیے اور ان قاصدوں کے ذریعے بابر نے فرزند اور خادم کی حیثیت سے اظہار اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنی وادی پر بدستور حاکم رہنے کی درخواست کی۔ بابر کا نیک دل چچا احمد ساتھ ساتھ اپنی وادی پر بدستور حاکم رہنے کی درخواست کی۔ بابر کا نیک دل چچا احمد شاید یہ پیشکش قبول کر لیتا، لیکن اس کے سردار بڑے شرپسند اور فتنہ پرواز تھے۔ انہوں نے ایک لڑکے کی اس التجا کو ماننے سے انکار کر دیا جو بڑی آسانی سے قابو میں آ سکتا تھا۔ انہوں نے احمد کو مشورہ دیا کہ اسے فوراً اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آتے ہوئے بابر کی پوری وادی اور اس کے مرکزی شہر اندجان پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ سرداروں نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا کہ احمد ایسا نہیں کرے گا تو اس کے بجائے کوئی اور دشمن بابر کے علاقوں پر حملہ آور ہو کر قبضہ کر لے گا، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ یہ کام احمد خود ہی کر لے۔ اپنے سرداروں کی بات مانتے ہوئے سمرقند کے حاکم اور بابر کے چچا احمد نے اپنے سرداروں کے اس مشورے کو قبول کر لیا اور ایک لشکر لے کر بابر کے مرکزی شہر اندجان کی طرف روانہ ہوا۔ یہ شہر بڑا خوش فضا تھا اور اس کے ارد گرد ہرے بھرے کھیت اور تجارت کی گرم بازاری تھی، ساتھ ہی یہ قلعہ بند بھی تھا۔ پر مصیبت یہ تھی کہ وادی فرغانہ کے لوگ ایک لڑکے کے لیے لڑنے مرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتے تھے۔ اس کے علاوہ مرکزی شہر اندجان کے باشندے زیادہ تر قدیم تاجک نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ اہل حرفہ سوداگر یا کسان تھے۔ یہ بہت قدیم ان سرزمینوں میں بسے ہوئے تھے اور صدیوں پہلے سے اتر کے کوہستانی سلسلوں کو عبور کر کے ترک، منگول، تاتار کے علاوہ دوسرے قبائل حملہ آور ہوتے رہتے تھے اور ان پر حکومت کرتے رہتے تھے۔ یہ لوگ ان کی باہمی جنگوں میں حصہ نہ لیتے تھے، تاہم کسی نہ کسی طرح جو سالار وفادار تھے ان کی مدد سے بابر ایک لشکر تیار کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس طرح یہ نوعمر بادشاہ اپنے چچا احمد اور اس کے لشکریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا۔ جس وقت بابر اپنے چھوٹے سے لشکر کے ساتھ اپنے مرکزی شہر اندجان سے روانہ ہوا، اس وقت وادی فرغانہ کے قاضی نے بڑے پرخلوص انداز میں بابر کے حق میں دعا دیتے ہوئے کہا، خدا اس کا انجام خیر کرے۔ اندجان سے روانہ ہونے کے بعد بابر اپنے سالاروں اور لشکریوں کے ساتھ ایک دھسی ہوئی ندی کے کنارے پہنچا۔ وہاں پہنچ کر اسے معلوم ہوا کہ اس ندی کے دوسرے کنارے اس کے چچا احمد کا لشکر پہنچ چکا ہے۔ سمرقند کے لشکر تو بابر پر حملہ آور ہو کر اس کے مرکزی شہر اندجان پر قبضہ کرنے کے لیے آ رہے تھے۔ انہوں نے جب ندی کے دوسرے کنارے بابر کو اپنے لشکریوں کے ساتھ دیکھا تو ان پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک دم ندی میں کود پڑے۔ گندلے پانی کے اس تیز رفتار ریتیلا سا نازک پل تھا اور دونوں کناروں پر دلدل تھی۔ اب جو احمد کے لشکری اس پل کو پار کرنے لگے تو پل ٹوٹ گیا اور گھڑ سوار کیچڑ و پانی اور دلدل میں گرنے لگے۔ لشکر میں کچھ اونٹ بھی تھے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے اونٹوں نے بھاگنے کے علاوہ بدحواسی میں دولتیاں جھاڑنی شروع کر دیں۔ اس طرح شام تک احمد کا لشکر اپنے اوپر اچانک نازل ہونے والی اس مصیبت سے جان نہ چھڑا سکا۔ دوسری مصیبت یہ ہوئی کہ احمد کی وہ لشکری جو ندی کو پار کر کے دوسرے کنارے بابر کی طرف آنے میں کامیاب ہوئے، وہ کنارے کے دلدل میں غرق ہو کر رہ گئے۔ اس طرح احمد کے لشکر کو کافی نقصان ہوا۔ احمد کے لشکریوں نے جب دیکھا کہ ان کے بہت سے لشکری دلدل میں غرق ہو کر اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور اونٹ بدک کر واپس ہو لیے ہیں، گھڑ سوار بھی ندی میں گر کر آدھے سے زیادہ اپنی جانوں پر ہاتھ دھو بیٹھے ہیں،
تب دوسرے کنارے پر جا کر بابر پر حملہ آور ہونے کے بجائے وہ واپس سمرقند کی طرف لوٹ گئے۔ احمد کے لشکریوں کے واپس جانے کے بعد بابر ہی نہیں اس کے لشکری بھی بڑے خوش ہوئے۔ بابر کے سالاروں نے بابر کو بتایا کہ اس سے پہلے بھی سمرقند کا ایک لشکر اندجان پر حملہ آور ہونے کے لیے آیا تھا، اس کا بھی اس ندی میں یہی حشر ہوا تھا۔ اس موقع پر کچھ وہمی لوگوں نے بابر کے سامنے اس خوف کا بھی اظہار کیا کہ یہاں جو لوگ پہلے مر چکے تھے ان کی روحیں احمد کے لشکر پر حملہ آور ہوئیں اور انہیں مار بھگا دیا۔ چونکہ پہلی ہی جنگ میں بابر لڑے بغیر کامیاب ہو گیا تھا، لہذا بابر نے دشمن سے اپنے اس مقابلے میں کامیابی پر لوگوں سے کہا، اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی ہے۔ اب بابر ایک طرح سے دشمنوں میں گھرا ہوا تھا، نیز اسے اندرونی سازشوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا، لہذا ان دشمنوں اور سازشوں کی وجہ سے اسے اپنا پائے تخت اندجان ہر وقت غیر محفوظ لگتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تخت نشین ہونے کے بعد ابتدائی کئی برس تک بابر کو اپنے دشمنوں بالخصوص اپنے رشتہ داروں اور بھائیوں تک کے خلاف مسلسل جنگ میں مصروف رہنا پڑا۔ بابر کی خوش قسمتی کہ ان دنوں سردیوں میں معمول سے زیادہ برف پڑی، جس کی بنا پر اس کی وادیوں کے اطراف کے راستے بند ہو گئے اور وہ ایک طرح سے محصور ہو گیا۔ اسے اپنی جنگی تیاریوں کو عروج پر پہنچانے کا موقع مل گیا۔ اسی دوران بابر کو سمرقند سے جو سب سے اچھی خبر ملی وہ یہ کہ سمرقند میں اس کا چچا احمد انتقال کر گیا۔ احمد مرزا تیمور لنگ کی بادشاہی کے آخری نشانی تھا۔ سمرقند میں اس کے مرنے کے بعد اس کے بھائی بھتیجے نہ ختم ہونے والے جھگڑوں میں الجھ گئے۔ ہر ایک اپنا اپنا چھوٹا لشکر رکھتا تھا اور دوسرے سے ٹکرا رہا تھا۔ ہر کوئی تیمور لنگ کی وراثت کا دعوے دار تھا۔ اس صورتحال نے سمرقند اور اس کے گرد و نواح کے حالات کو خراب اور یاس انگیز بنا کر رکھ دیا تھا۔ دوسری طرف دریائے آہو کہ اس پار خانہ بدوش منگولوں کو جب خبر ہوئی کہ سمرقند کا حکمران احمد وفات پا گیا ہے، وہ بھی چھوٹی چھوٹی ٹولیوں کی صورت میں دریائے آمور کو پار کر کے نمودار ہونے لگے اور سمرقند کے گرد و نواح میں لوٹ مار مچانے لگے۔ اس طرح انہوں نے ان علاقوں میں لوٹ مار کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ اب سمرقند کی حالت عجیب و غریب تھی۔ گو سمرقند ایک فصیل بند شہر تھا، لیکن شہر کے اندر بھی سازشوں کی وجہ سے شہر ایک فصیل بند اکھاڑا بن گیا تھا۔ احمد مرزا کے مرنے کے بعد حکومت کے مختلف دعوے دار اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ شہر کے اندر سازش دغا بازیاں سرگرم عمل ہو گئیں۔ شہر والوں کو لوٹ مار سے بچنے کے لیے خود اپنی حفاظت کرنی پڑ رہی تھی۔ لٹیرے سرے بازار نئے نئے حربے استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو لوٹنے لگے تھے۔ لشکری جنہیں اب کوئی منع کرنے والا نہ تھا، وہ شہر کے مالک بنے ہوئے تھے اور طرح طرح کے شرمناک افعال میں اپنے آپ کو ملوث کر رہے تھے۔ بابر کو جب سمرقند کے ان حالات کی خبر ہوئی تو اس نے تہیہ کیا کہ وہ سمرقند کو لینے کے لیے اپنے چچا اپنے جان و مال کی بازی لگا دے گا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنے مرکزی شہر اندجان میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہے گا، بلکہ اپنا لشکر لے کر نکلے گا اور سمرقند پر حملہ آور ہوتے ہوئے سمرقند پر قبضہ کر کے وہ تیمور لنگ کا وارث بننے کا عزم کر چکا تھا۔ بابر سمرقند پر حملہ آور ہونے کے لیے تیاریاں کر رہا تھا کہ اسی دوران حالات اس کے لیے مزید سودمند ثابت ہو گئے۔ وہ اس طرح کہ سمرقند کے حکمران احمد کے مرنے کے بعد سمرقند میں جو مختلف گروہ آپس میں ٹکرانے لگے، ان گروہوں کہ جن مسلح جوانوں کو شکست ہوتی وہ بھاگ کر بابر کے پاس پہنچنے لگے۔ اس طرح بابر کے لشکر میں تربیت یافتہ لشکریوں کا اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ بابر کو ایک اور قائد بھی اور فائدہ بھی ہوا۔ اس کا ایک چچا زاد بھائی جس کا نام سلطان علی مرزا تھا، وہ بھی سمرقند میں ہارنے کے بعد وہاں سے بھاگا اور بابر کے پاس اس کے مرکزی شہر اندجان پہنچ گیا۔ اس طرح بابر کو عسکری طور پر کافی تقویت حاصل ہو گئی۔ بابر نے جب دیکھا کہ اب اس کے پاس خاصا بڑا لشکر ہو گیا ہے اور اس نے اپنے لشکریوں کی تربیت بھی خوب کر لی ہے، تو 1497 میں بابر نے سمرقند پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنے مرکزی شہر اندجان سے کوچ کیا۔ اپنی نانی اور اپنی ماں کو اندجان میں ہی چھوڑا اور اپنے چھوٹے بھائی جہانگیر کو وادی فرغانہ کا محافظ مقرر کرنے کے بعد اس نے سمرقند کا رخ کیا۔ سمرقند میں جو مختلف گروہ آپس میں ٹکرا رہے تھے، انہیں جب خبر ملی کہ بابر ایک بڑا لشکر لے کر سمرقند پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے
تو انہوں نے بابر کو روکنے کے لیے ایک لشکر روانہ کیا، لیکن سمرقند کے ان عارضی حکمرانوں کی بدقسمتی، جو لشکر انہوں نے بابر کو روکنے کے لیے بھیجا تھا وہ لشکر بھی بابر کے ساتھ مل گیا، اور بابر نے ان سارے لشکریوں کو اپنے لشکر میں شامل کر لیا اور انہیں خوب نوازا۔ اس طرح بابر کی طاقت و قوت میں خوب اضافہ ہو گیا۔ بابر اب بڑی تیزی سے سمرقند کی طرف بڑھا۔ ندی نالوں کو پار کرتا ہوا وہ سمرقند سے قریب ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے ان کوہستانی باغوں کے اندر اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا جہاں سے سمرقند کے قلعے کے چمکتے ہوئے گنبد اور خاکی رنگ کی فصیل صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اب بابر نے اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند کے نواح میں پڑاؤ کر لیا۔ یہاں پڑاؤ کرنے سے بابر کو ایک فائدہ یہ بھی ہوا کہ اس کا لشکر جب اس شہر کے نواح میں قابض ہوا تب انہیں آس پاس کے سرسبز علاقے کا دانہ چارہ افراد سے ملنے لگا، جبکہ ان چیزوں کی سمرقند کے اندر کمی ہونے لگی، اس لیے کہ بابر کے محاصرے کی وجہ سے ضروریات کی چیز شہر کے اندر نہیں پہنچ رہی تھی۔ اس دوران ایک اور تبدیلی رونما ہوئی۔ سمرقند کے سوداگر جو بابر کے محاصرے کی وجہ سے اپنے کاروبار میں نقصان اٹھانے لگے تھے، وہ شہر سے نکل کر بابر کے لشکر میں آنے جانے اور پڑاؤ کے بازار میں اجناس کا تبادلہ کرنے لگے۔ اس طرح جہاں ان سوداگروں کو بابر کے لشکر کی وجہ سے فائدہ ہونے لگا، وہاں بابر کے لشکریوں کو بھی ہر چیز ملنے لگی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بابر کے لشکریوں پر لالچ اور حرص غالب آ گئی اور انہوں نے ان تاجروں کا مال و اسباب لوٹ لیا۔ تاجروں نے جب اس کی شکایت بابر سے کی تو بابر سختی سے پیش آیا اور اپنے لشکریوں کو اس نے حکم دیا کہ سارا سامان جو لوٹا گیا ہے وہ سمرقند کے سوداگروں کو فوراً واپس کر دیا جائے۔ بابر کے اس حکم کے جواب میں ٹوٹی ہوئی سوئی سے لے کر دھاگا تک سارا سامان ان سوداگروں کو واپس مل گیا، جس سے وہ سوداگر بابر کے سلوک سے بڑے خوش ہوئے۔ محاصرہ اب طول پکڑنے لگا تھا اور ٹھنڈی کا موسم نزدیک آ گیا تھا۔ اس بنا پر بابر کے سالاروں نے مشورہ دیا کہ سردیاں سر پر آ گئی ہیں، لہٰذا سردی گزارنے کے لیے اپنے پڑاؤ کو چھوڑ کر قریب کے پہاڑی قلعوں میں قیام کیا جائے، جہاں ٹوٹی پھوٹی دیواروں پر چھتر ڈال کر لشکریوں کے ٹھنڈی گزارنے کا اہتمام کیا جائے۔ بابر نے اس بات سے اتفاق کیا۔ اس طرح سردیاں گزارتے ہوئے بابر نے سمرقند شہر کا محاصرہ جاری رکھا۔ محاصرہ طول پکڑتا جا رہا تھا مگر اس نے ہمت نہیں ہاری۔ دوسری طرف سمرقند کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ شہر کے اندر خوراک کی کمی کی وجہ سے قحط کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سردیاں سر پر تھیں۔ شہر کا نظم و نسق اس وقت ایک شخص بالخور کے پاس تھا۔ محاصرے کی وجہ سے وہ سخت مصائب جھیل رہا تھا۔ جب بابر نے سمرقند کے سوداگروں کے ساتھ فیاضانہ سلوک کیا تو شہر کے اکثر لوگ بالخور کے بجائے بابر کے حق میں ہو گئے۔ سمرقند کے حاکم بالخور نے جب یہ خیال کیا کہ بابر نے سمرقند کا محاصرہ تو کر ہی رکھا ہے اور سمرقند کے لوگ بھی اس کے بجائے بابر کو پسند کرنے لگے ہیں اور سوداگر اعلانیہ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں اور بابر کی تعریف کرتے ہیں، تو اسے یہ خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اگر اس نے ان حالات میں سمرقند کے اندر قیام کیا تو لوگ اس پر حملہ آور ہو کر اس کو مار ڈالیں گے۔ لہٰذا وہ اپنے کچھ وفادار لشکریوں کے ساتھ سمرقند سے نکلا اور سمرقند کے پہلے حکمران احمد مرزا کے رشتہ داروں کی طرف چلا گیا۔ سمرقند کے حاکم کے نکلتے ہی شہر اب بابر کے لیے بالکل خالی تھا، کوئی مزاحمت کرنے والا نہ تھا۔ لہٰذا ان حالات کی خبر جب بابر کو ہوئی تو اس نے اپنا پڑاؤ ختم کیا اور اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند میں داخل ہوا۔ اس طرح سمرقند پر بابر کا قبضہ ہو گیا۔ سمرقند سکندر اعظم نے بسایا تھا اور اس کا نام اس نے محفوظ شہر رکھا تھا۔ یہ شہر دریائے سیہون کے کنارے واقع ہے۔ قتیبہ بن مسلم کے ہاتھوں اس شہر کے فتح ہونے سے پہلے سمرقند کے مقامی حکمرانوں کو تہ خون کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ آخر ایک طویل محاصرے کے بعد قتیبہ بن مسلم نے اسے فتح کیا اور اس فتح کے بعد بخارا شہر کے ساتھ ساتھ سمرقند بھی مسلمانوں کی تبلیغ و اشاعت کا مرکز بن گیا۔ اس شہر کو سب سے زیادہ عروج تیمور لنگ کے دور میں ملا۔ اس کے زمانے میں شہر تجارتی و ثقافتی و دیگر امور میں اولیت حاصل کر گیا۔ سمرقند کی سرزمین قریبی دریا کے پانی سے سیراب ہوتی تھی اور سمرقند کے سیب انتہائی رسیلے خیال کیے جاتے تھے اور یہاں کے گہرے رنگ کا انگور بھی پسند کیا جاتا تھا۔ تیمور لنگ نے اپنے دور میں اس شہر کے اندر ایک 4 منزل عمارت تعمیر کرائی جو نیلے محل کے نام سے شہرہ آفاق ہوا۔ ساتھ ہی اس نے پتھر کی ایک عظیم جامع مسجد بھی بنائی
جس کے دروازے پر قرآن کی آیت لکھوائی، ربنا تقبل منا۔ بابر نے تیمور لنگ کے بنائے ہوئے اس 4 منزلہ نیلے محل میں قیام کیا تھا۔ بابر نے اب سمرقند فتح کر لیا تھا۔ اب اس کی سلطنت اندجان سے لے کر سمرقند تک پھیل گئی تھی، لیکن جہاں اسے فتح حاصل ہو رہی تھی وہاں اندر ہی اندر اس کے خلاف سازشوں کے جال بھی بنے جا رہے تھے۔ سازشوں کی یہ جال بننے میں 2 آدمی پیش تھے، ایک کا نام تمبل اور دوسرے کا نام سلطان علی تھا۔ یہ دونوں اندر ہی اندر سازش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی لشکر بھی تیار کر رہے تھے اور کسی بھی وقت بابر کے خلاف آتش فشاں کی طرح پھٹ سکتے تھے۔ وہ زیادہ تر ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہے تھے جو بابر سے اختلاف رکھتے تھے۔ اب تمبل اور سلطان علی کے درمیان یہ طے پایا کہ تمبل وادی فرغانہ کے مرکزی شہر اندجان پر قبضہ کر لے گا اور جبکہ سمرقند سلطان علی کے قبضے میں رہنے دیا جائے گا۔ اسی دوران تمبل حرکت میں آیا اور اپنے حمایتیوں کا ایک خاصا بڑا گروہ پہلے ہی تیار کر چکا تھا، اسے لے کر وہ اندجان پہنچا۔ وہاں بابر کا چھوٹا بھائی جہانگیر اور اس کے دوسرے اہل خانہ قیام کیے ہوئے تھے۔ تمبل نے اندر ہی اندر سازش کر کے بابر کے بھائی جہانگیر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور اندجان شہر پر اس نے قبضہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ساتھ ہی اس نے یہ خبر بھی دی کہ وہ عمر شیخ کے بیٹے جہانگیر مرزا کے لیے اندجان شہر فتح کرنا چاہتا ہے۔ تمبل کھل کر اندجان پر حملہ آور بھی ہونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ اسے خبر تھی کہ اگر بابر اس کے مقابلے پر آیا تو پھر اسے شکست دے کر اس کی گردن کاٹ دے گا۔ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے تمبل نے تیز رفتار قاصد سمرقند کی طرف بھجوائے تاکہ اس سلسلے میں بابر کے کیا تاثرات ہیں۔ قاصد جب سمرقند پہنچا تو اس نے دیکھا وہاں تو بابر بیمار پڑا تھا اور بابر واقعی ان دنوں سخت بخار میں مبتلا تھا۔ اس قاصد نے واپس جا کر تمبل سے کہہ دیا کہ بابر سخت بیمار ہے اور اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ خبر تمبل کے لیے بڑی حوصلہ افزا تھی اور اس نے جان لیا کہ اب بابر نہیں بچے گا۔ اگر بابر گزر گیا تو کوئی بھی اس کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا۔ لہٰذا بابر کے بھائی جہانگیر مرزا کو اپنے ساتھ ملانے کے بعد وہ اندجان شہر پر حملہ آور ہوا اور شہر پر اس نے قبضہ کر لیا۔ بابر کو بیماری سے کچھ فائدہ ہوا اور اسے خبر ملی کہ تمبل نے تو اندجان پر قبضہ کر لیا ہے، اس کے بھائی جہانگیر کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ بابر اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند سے نکلا تاکہ اپنی وادی کا مرکزی شہر اندجان واپس لے لے۔ بابر ابھی سمرقند اور اندجان کے بیچ میں تھا کہ اسے خبر ملی کہ اس کی غیر موجودگی میں سلطان علی نے اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ اب بابر کے پاس نہ سمرقند تھا نہ اندجان، دونوں شہروں پر خاصے بڑے لشکر قبضہ کر چکے تھے۔ اس کے علاوہ بابر کے لشکری جنہیں وہ اندجان فتح کرنے کے لیے لے جا رہا تھا ان میں سے بھی بہت سے بھگوڑے ہو گئے، کچھ سمرقند کی طرف بھاگے، کچھ اندجان کی طرف۔ یہ دور بابر کے لیے بدترین اور انتہائی نازک دور تھا۔ اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے۔ سمرقند اس کے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور اندجان پر پہلے ہی باغی قبضہ کر چکے تھے۔ اس موقع پر بابر نے بے بسی کے عالم میں کہا تھا، اندجان کی خاطر میں نے سمرقند کو کھویا مگر معلوم ہوا اسے کھو کر بھی دوسرے کو نہ بچا سکا۔ بابر نے جب اندازہ لگایا کہ اندجان اور سمرقند میں دونوں باغی قوتیں اب اس سے زیادہ طاقتور ہو گئی ہیں تو اس نے اپنے ماموں محمود خان سے مدد طلب کی جو اس وقت تاشقند کا حکمران تھا۔ بابر کی ماں چونکہ محمود خان کی بہن تھی اور وہ اندجان میں باغیوں کے قبضے میں تھی، لہٰذا محمود خان ایک لشکر لے کر بابر کی مدد کے لیے تیار ہو گیا۔ لیکن ابھی وہ راستے ہی میں تھا کہ اسے خبر ملی کہ حالات بابر کے حق میں اچھے نہیں ہیں۔ اس کے پاس چند ساتھی ہیں جن کے ساتھ نہ وہ اندجان پر قبضہ کر سکتا ہے اور نہ سمرقند پر۔ اسی دوران اندجان کے نئے حاکم تمبل نے کچھ تحائف بابر کے ماموں محمود خان کی طرف بھجوائے اور اس کی بہن اور اس کے لواحقین کی خیریت کی اطلاع بھی بھیجی۔ اس پر محمود خان بابر کی مدد کے لیے آگے بڑھنے کے بجائے واپس تاشقند لوٹ گیا۔ اپنے ماموں محمود خان کے رویے سے بابر بڑا مایوس اور افسردہ ہوا۔ حالانکہ اس کا ماموں تاشقند کا حکمران تھا، وہ اگر پوری قوت سے آتا اور بابر کو بھی اپنے ساتھ رکھتا تو یقیناً اندجان کے باغیوں کا صفایا کر سکتا تھا، لیکن وہ باغیوں کے تحائف وصول کرنے کے بعد واپس تاشقند چلا گیا۔ اب بابر ادھر ادھر سرگرداں رہنے لگا، تاہم وہ اپنے ساتھیوں کی تعداد میں اضافہ بھی کرتا رہا۔ مختلف ذرائع سے اس نے اپنے لشکر کی تعداد میں اضافہ کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ باغیوں میں سے ایک سرکردہ آدمی جس کا نام علی دوست تھا وہ بابر کے ساتھ مل گیا۔ اس طرح بابر کو کچھ
تقویت حاصل ہوئی۔ اب اس کے لشکر کی تعداد بھی پہلے سے کچھ زیادہ ہو چکی تھی، لہذا وہ اندجان کی طرف بڑھا اور باغیوں سے ٹکرایا، اور باغیوں کو اندجان سے باہر نکال کر اس نے اپنے مرکزی شہر اندجان پر قبضہ کر لیا۔ ایک بار پھر بابر وادی فرغانہ کے مرکزی شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہوا۔ وہ چاہتا تھا کہ اندجان میں اپنی حالت کو مضبوط اور مستحکم کر کے دوبارہ سمرقند پر حملہ آور ہو اور اسے بھی اپنے ماتحت کر لے۔ بابر کے چچا احمد کی بیٹی عائشہ سے، جس سے بابر کی منگنی ہوئی تھی، اس نے ابھی تک سمرقند میں ہی قیام کیا ہوا تھا اور اب وہ جوان ہو چکی تھی۔ دوسری طرف بابر بھی اب جوان ہو چکا تھا، لہذا جب اس نے اپنے مرکزی شہر اندجان پر قبضہ کر لیا، تب اس کی ماں اور نانی نے عائشہ کو سمرقند سے بلوایا اور بابر کی شادی کر دی گئی۔ شادی ہونے کے کچھ دنوں بعد تک بابر اپنی جنگی تیاریوں میں بری طرح مصروف رہا۔ اس نے اپنی طاقت اور قوت میں بھی اضافہ کیا۔ اب اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ سمرقند پر حملہ آور ہوگا اور اس سے پہلے کی طرح اپنی سلطنت میں شامل کر کے اپنی سرزمین کو بیرونی حملہ آوروں سے محفوظ کر دے گا۔ دوسری طرف سمرقند پر اس وقت سلطان علی مرزا حکومت کر رہا تھا۔ اس نے بھی بھانپ لیا تھا کہ بابر اندجان پر قبضہ کرنے کے بعد سمرقند پر حملہ آور ضرور ہوگا۔ ساتھ ہی اس کے مخبر بھی اسے خبر دے رہے تھے کہ بابر بہت جلد سمرقند پر حملہ آور ہونے والا ہے۔ ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے سمرقند کے حاکم سلطان علی خان نے ازبیکوں کے سردار شیبانی خان کو اپنی مدد کے لیے طلب کر لیا۔ شیبانی خان چنگیز خان کی نسل سے تھا۔ اس کا جد امجد چنگیز خان کے سب سے بڑے بیٹے جوچی کا ہم نام تھا۔ اس کا نام ذیشان ہاتو تھا۔ یہ ذیشان ہاتو مغلوں کی ایک بہت بڑی تنظیم کا مالک تھا۔ اس کی عملداری روس کے شہروں سے وسط ایشیا کے کوہستانی علاقوں تک وسیع تھی۔ شیبانی خان کے جد امجد ذیشان باتو کے بعد ازبک بھی ادھر ادھر بکھر گئے۔ ان کی طاقت منتشر ہو گئی اور ایک موقع پر بابر کے نانا یونس خان نے، جو تاشقند کا حکمران تھا، شیبانی خان کے باپ پر حملہ آور ہو کر اسے قتل کر دیا تھا۔ شیبانی خان بھی جوانی کے دور میں بابر کی طرح قسمت آزمائی کے دور سے گزر رہا تھا۔ اس وقت اس کے علاقوں پر بھی جنگی قازق اور غیر مسلم قزاق حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ وہ ان سے اپنے قبیلے کا دفاع کرتا رہا تھا۔ ان وحشی قبائل سے بچتے ہوئے شیبانی خان اپنے جنگجو قبائل کے جتھے کو بحر آرال کی شمالی چراگاہوں سے دکن کی طرف لے آیا تھا۔ جنوب کی طرف بڑھتے ہوئے شیبانی خان نے سب سے پہلے بخارا پر قبضہ کیا۔ بخارا میں قدم جمانے کے بعد شیبانی خان نے اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر لیا تھا، اور اب جب کہ سمرقند کے حکمران سلطان علی نے اسے بابر کے خلاف مدد کے لیے پکارا، تب شیبانی خان سلطان مرزا کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ سمرقند پر بھی قبضہ کر کے اپنی طاقت و قوت کے علاوہ اپنی سلطنت کو بھی وسیع کرے۔ بابر جب اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند کی طرف بڑھا، تب شیبانی خان بھی بخارا سے اپنا لشکر لے کر سمرقند کی طرف بڑھا۔ شیبانی خان نے سمرقند کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت بابر اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند میں داخل ہو چکا تھا۔ وہ شیبانی خان نے محاصرہ اس وقت تک بابر اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند میں داخل ہو چکا تھا۔ شیبانی خان نے محاصرہ اس قدر سختی اور تندی سے کیا کہ بابر کو شہر کے اندر اناج کی قلت اور قحط کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے اس نے شیبانی خان سے صلح کی درخواست کی۔ شیبانی خان نے صلح کی اس درخواست کو قبول کر لیا۔ اس طرح سمرقند پر بھی شیبانی خان کا قبضہ ہو گیا۔ بابر اور اس کے خاندان کی شیبانی خان نے اس شرط پر جان بخشی کہ بابر اپنی بہن خانزادی کی شادی شیبانی خان سے کر دے۔ چنانچہ بابر نے اس شرط کو قبول کر لیا اور اپنی عزیز بہن خانزادی کی شادی شیبانی خان سے کرنے کے بعد وہ اپنے خاندان کے سارے لوگوں کے ساتھ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں نکل کھڑا ہوا۔ سمرقند سے نکلنے کے بعد بابر انتہائی مصیبت اور مشکلات کے بعد ٹھوکریں کھاتا ہوا اور اپنے ماموں محمود خان کے پاس تاشقند پہنچا۔ بابر نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ تاشقند میں اپنے ماموں کے پاس 3 سال گزارے۔ اس مدت میں وہ اپنے کھوئے ہوئے علاقے واپس لینے کے لیے اپنے ماموں کے ساتھ مل کر زور شور سے تیاریاں کرتا رہا۔ 1502 میں بابر اور اس کے ماموں نے پھر شیبانی خان سے ٹکرانے کی کوشش کی۔ اس وقت تک شیبانی خان سمرقند اور اندجان کے علاوہ وادی فرغانہ کے ان سارے علاقوں پر قابض ہو چکا تھا
جن پر کبھی بابر کی حکمرانی ہوا کرتی تھی۔ بابر اور اس کے ماموں نے شیوانی خان سے فرغانہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن شیوانی خان نے اس وقت تک خاصی طاقت پکڑ لی تھی۔ اسے خبر ہو چکی تھی کہ بابر اور اس کا ماموں اس پر حملہ آور ہونے کے لیے تاشقند سے نکل کھڑے ہوئے ہیں، لہٰذا دونوں ماموں بھانجے کے کوچ کی خبر سنتے ہی اس نے بھی تیزی سے پیش قدمی کی۔ بابر اور اس کا ماموں دونوں شیوانی خان سے ٹکرائے۔ شیوانی خان نے دونوں کو شکست دے دی۔ بابر تو فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا، جبکہ اس کے ماموں کو شیوانی خان نے گرفتار کر لیا۔ شیوانی خان اگر چاہتا تو بابر کے ماموں محمود خان کا سر قلم کر سکتا تھا، لیکن بابر نے ان کا کہا مانا۔ اس کے باپ اور بابر کے نانا یونس خان جو تاشقند کا حکمران تھا، شیوانی خان کے باپ کو قتل کیا تھا، لیکن شیوانی خان نے محمود خان کو قتل نہیں کیا بلکہ گرفتار کر لیا۔ شکست کھانے کے بعد بابر جب بھاگا تو شیوانی خان اور اس کے لشکریوں نے اس کا شدت سے پیچھا کیا۔ بابر بڑی مشکل سے ادھر ادھر بچتا بچاتا ازبیکوں کی گرفت سے بھاگ نکلا۔ بابر اور اس کے ماموں کو شکست دینے کے بعد شیوانی خان نے حصار اور قندوز جیسے شہروں پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح وسط ایشیا میں تیمور لنگ کے خاندان کو مکمل طور پر زوال آ گیا تھا اور ان کے علاقوں پر ازبک سردار شیوانی خان قابض ہو چکا تھا، جبکہ بابر در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگا تھا۔ 1502 سے 1504 تک کا دور بابر کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا۔ اس دوران اسے کسی پل بھی سکون میسر نہ ہو سکا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ وسطی ایشیا میں یوں در بدر پھرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور یہ زمین اس پر تنگ ہو چکی ہے، تو اس نے افغانستان کی طرف رخ کیا اور وہاں قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس وقت وہاں ایک غیر مستحکم حکومت تھی اور افغانستان کے لوگ بھی اس حکومت کے چیرہ دستیوں سے تنگ آ چکے تھے، لہذا بابر کے لیے اس علاقے میں قدم جمانے کی گنجائش موجود تھی۔ جہاں تک افغانستان یعنی کابل کی حکومت کا تعلق تھا، وہاں 1501 میں افغانستان کے حکمران الغ بیگ کے انتقال کے بعد اس کا شیرخوار لڑکا عبدالرزاق اس کا جانشین ہوا تھا، لیکن ایک ارغون سردار محمد مقیم نے بعض عناصر کی پشت پناہی سے کابل میں اقتدار قائم کر کے شیرخوار بادشاہ عبدالرزاق کی بہن سے شادی کر لی اور تمام پرانے سرداروں کو معزول کر دیا۔ ان اقدامات نے مقامی آبادی اور سرداروں کو محمد مقیم کا مخالف بنا دیا۔ چنانچہ جب 1504 میں بابر نے افغانستان میں داخل ہو کر قسمت آزمانے کی کوشش کی تو اسے مزاحمت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ اس طرح بابر کابل پر قابض ہو گیا۔ کابل پر قبضہ کرنے کے بعد بابر نے اپنے باپ دادا کی تاریخ میں پہلی بار بادشاہ کا لقب اختیار کیا۔ کابل پر قبضہ کر کے بابر نے وہاں کے محمد مقیم کو قندھار کے نزدیک ایک علاقے کی طرف بھجوا دیا جہاں محمد مقیم کا باپ رہتا تھا۔ اس طرح محمد مقیم اپنی جان بچا کر اپنے باپ کے پاس چلا گیا۔ اب وسط ایشیا سے نکل کر پورے افغانستان تک ایک طرح سے بابر کا قبضہ ہو گیا تھا۔ بابر کے بھائیوں جہانگیر اور مرزا ناصر نے ماضی میں قدم پر قدم بابر سے بے وفائی کی تھی، لیکن وسط ایشیا سے افغانستان کی طرف بھاگتے ہوئے اپنے دوسرے اہل خانہ کے ساتھ بابر نے اپنے بھائی جہانگیر اور ناصر مرزا کو بھی ساتھ لے آیا تھا۔ ان دونوں کو اس نے معاف کر دیا تھا۔ افغانستان میں داخل ہونے کے بعد اب بابر کے سامنے امن و امان قائم کرنے اور اپنے اقتدار کو مستحکم کرنے کا کام تھا، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، اس لیے کہ ماضی قریب میں مصیبت اور مشکلات کے دوران میں وہ اپنے رشتہ داروں اور ساتھیوں کی وفاداریوں کی آزمائش سے تجربہ کر چکا تھا، لہذا اسے قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اس لیے کہ رشتہ دار تو بہت دور کی بات، اسے اپنے بھائیوں جہانگیر مرزا اور ناصر مرزا پر بھی کوئی اعتماد اور اعتبار نہ تھا۔ یہاں پہنچ کر بابر کے ہاں اس کا بیٹا ہمایوں پیدا ہوا۔ اس دوران بابر کو ہندوستان کا رخ کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ اگلا حصہ بہت جلد آ رہا ہے۔